صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من الآن الی قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه صلوات. اللهم صل على میرا محترم مکرم معظم سامعین گرامی، دعا ہے آپ کا چل کے آنا، فرش رضا پہ بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنی تمنائیں دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں وہ علیم بذات الصدور ہے. بی بی سیدہ زہرا کے صدقے ہم سب کی دعائیں اللہ مستجاب فرمائے. اور ہمارے بانیان مجلس، وقف کرنے والے سب اللہ رب العزت ان کی دینی دنیاوی حاجات شرعیہ بحق کے امام زمان مستجاب فرمائے. آپ سب کی پریشانیاں اللہ رب العزت معصومین کے صدقے میں حل فرمائے. ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے کھلے دل سے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. میرے محترم مکرم معظم سامعین گرامی، ٹائم اختصار اور یہ یاد سیدہ میں مجلس منعقد ہے، اور یہ وہ سیدہ ہے جس کا لقب ہے ام المعصومین. وہ سیدہ جس کے فضائل کے لیے ایک عشرہ مجالس کا چاہیے، تب جا کر ایک خلاصہ پیش ہوگا کہ سیدہ کس بلندی کا نام ہے، فاطمہ کس فضائل کے مجموعے کو کہا جاتا. اللہم صلی اللہ. میں نے قرآن کریم کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ نور ہے، آیت 36 ہے، 35 36 37 38 شان زہرا کا قصیدہ ہے سورہ نور. جی بندہ سوچ کے بھی آیا تھا، اس کی تفسیر پڑھنا چاہتا تھا، لیکن ٹائم اس قدر نہیں رہا کہ اللہ کا جی یہ حکم یعنی اذن فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے یہ اذن دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان گھروں میں اس کا ذکر ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی دوستو، میرے سنی شیعہ بھائیو، تفسیر قرآن سننے والے، لفظوں کے ساتھ چلنے والے، اس وقت پوچھا گیا یا رسول اللہ ان گھروں سے کون سے گھر مراد ہیں جن کو اللہ فرما رہا ہے ان گھروں کو بلند کرو؟ یہ گھر کون سے گھر ہیں جس میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ذکر ان گھروں میں ہو؟ یہ گھر کون سے ہیں؟ اب نبی کی زبان پہ یقیناً تمام سنی شیعہ بھائیوں کو جی یقین ہے، جی جو شک کرتا ہے وہ ایمان سے ہٹ جاتا ہے. تو اس وقت کیا فرمایا میرے نبی نے؟ یا بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے گھر ہیں.
یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، جی بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے گھر ہیں. بات ختم ہو گئی نا، تفسیر بیان ہو گئی نا. لیکن آگے اس کے ساتھ پڑھیں یہی حدیث مکمل آخر تک. جی حضرت ابو بکر وہاں، کیا یہ بھی اس آیت میں شامل اور داخل ہے؟ اب نبی کے فرمان پہ یقین کرنے والے، وہ میرا نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بغیر وحی کے نہیں بولتا. قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، میرا محمد ہے ہی رسول، جو کچھ فرماتا ہے رسالت کے تحت فرماتا ہے. حضرت ابو بکر کا سوال کرنا کہ یہ علی اور فاطمہ کا گھر یہ بھی اس آیت میں بیوت میں شامل ہے. اب اس وقت میرے نبی دیکھ کر فرماتے ہیں صرف شامل نہیں ہے بل من افاضلها، بلکہ ان میں افضل ترین گھروں میں یہ گھر ہے. اب یہ ذہن میں رہ جانی چاہیے بات. جی نوجوانوں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بزرگان اجازت دیں جی کہ یہ گھر، یہ علی اور زہرا کا گھر افاضل یعنی افضل ترین گھروں میں ہے. جی یعنی اس میں انبیاء بھی ہیں، پر یہ گھر علی اور زہرا کا جو ہے نبیوں کے گھروں میں سے افضل گھر. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علی حیدر قرار آخری نبی کے علاوہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں سے افضل ہے علی. ماشاءاللہ بیدار ہیں جی. ٹھنڈ کے شروع ہونے سے پہلے چند ایک باتیں حدیثیں استدلال آپ تک پہنچا دوں. بزرگان کو علم ہے، جوانوں نوٹ ہو جانا چاہیے. میں نے عرض کیا کہ یہ گھر کیا ہیں؟ نبیوں کے گھروں میں افضل افاضل. جی میں نے اس لیے متن حدیث پڑھا تاکہ آپ سنی شیعہ کتابیں اٹھائیں اور یہی حدیث جو ہے دوستوں کو گفٹ کرو، ہدیہ دو کہ یہ علی اور زہرا کا گھر جو ہے نبیوں کے گھروں میں افضل ترین گھروں میں یہ گھر ہے. اور یہی وجہ ہے دوستو، میرے نبی، میں نے عرض کیا میرا نبی بغیر حکم خدا کے نہیں بولتا. جن کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے یقین ہونا چاہیے. تو پھر آئیے میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لولا علی، اگر علی کائنات میں نہ ہوتے، لما کان کف لفاطمہ، میری بیٹی زہرا کا کوئی کف نہ تھا. آدم و من دون، آدم سے لے کر عیسیٰ تک زہرا کے برابر نہیں. ممکن ہے نوجوان جو ہے ذرا سوچنے لگ گئے کہ دیکھیں مومن قمی نے تقریر تو شروع کر دی اور تقریر کے آغاز میں یہ کہہ رہا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ زہرا کے کوفو، زہرا کے برابر نہیں. مریم بی بی کا کوفو نہ تھا، شادی نہ ہوئی. یہاں نبی فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے، زہرا کا کوئی کوفو نہ تھا، شادی نہ ہو سکتی اللہ کی دھری کائنات میں. وہ میرے دوستوں میں ابھی دلیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں انعام بھی دینا چاہتا ہوں. اگر کوئی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ اور کتابیں کھنگالنے والے بک وارم جو بیٹھے ہوں، جی میں چیلنج کرتے ہوئے یہ جملہ پیش کرتا ہوں، اگر کوئی توڑ سکتا ہے تو مائی کا لال توڑ دے. آدم سے لے کر قیامت تک مجھے ایک جوڑا ایسا دکھاؤ کہ شوہر بھی معصوم ہو، زوجہ بھی معصوم ہو. میں دیکھ رہا ہوں ممکن ہے کوئی آدمی میرے ان جملوں پہ سوال کرنا چاہے کہ مومن قمی نے ان دو ہستیوں کو نبیوں سے بڑھا دیا. میں دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں، پسند آ جائے لے لو، نہیں تو مجھے واپس کرنا، میں واپس ہی اسلام آباد ہی لے جاؤں گا. لیکن یہ جملے لے لو سمجھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ان کو تول سکتے ہو تو وزن کر لو. میں نے دائرہ بڑا وسیع کیا، آدم سے لے کر خاتم تک نہیں کہا، آدم سے لے کر قیامت تک ایک گھر ایسا دکھا دو کہ شوہر بھی معصوم ہو، اور نام لے لو کہ اس کی زوجہ بھی. نبیوں میں دیکھیں انبیاء سارے معصوم ہیں لیکن کسی نبی کی زوجہ معصومہ نہیں. پتہ نہیں بیدار ہیں یا نہ؟
سب کی عزت ہے، سب کی عظمت ہے جی، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ اولو العزم پیغمبر ہیں میرے دوستو، اور نبی بھی ہیں، ان میں اولو العزم ہیں، ان میں جی صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں جی، ہر ایک کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن بات ہے اس جملے کی کہ سارے نبی معصوم پر زوجہ کسی کی معصومہ۔ اگر کسی بیوی کی عصمت کا قصیدہ قرآن نے پڑھا ہے، حضرت مریم معصومہ ہے یا نہیں؟ شوہر معصوم نہیں ملا، شادی ہی نہیں ہوئی۔ اب آپ پڑھتے جائیے کہ اگر کوئی خاتون معصومہ ہے، شوہر معصوم نہ ملا، شادی نہ ہوئی، نبی معصوم ہے، کوئی زوجہ معصومہ، زوجہ اہلیہ گھر والی جی معصومہ نہیں ہے، مقام اپنی جگہ پر ہے، میں مقام کی نفی نہیں کر رہا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بڑا مقام ہے، کبھی ٹائم ملا تو پڑھ دوں گا جی، لیکن عصمت، جن کا عصمت اسے کہتے ہیں جی، اللہ اس کی عصمت کا قصیدہ پڑھے، اللہ کہے کہ ولادت سے لے کر شہادت تک اس کی عصمت کا میں اللہ ضامن و گواہ ہوں، اسے کہا جاتا ہے معصوم، عصمت جی۔ آئے میرا دوست، اللہ کی بھری کائنات میں فقط ایک گھرانہ ہے علی و بطول کا کہ شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ بھی معصوم ہے۔ نعرہ حیدری، بابا جے بلند در سلوات۔ ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے، میں نے تو سمجھا کہ دیر ہو گئی، تھک گئے ہوں گے، نہیں، آپ تازہ دم بیٹھے ہیں، یقیناً بعد میں سلسلہ جاری ہے، مجلس کا بھی، سلسلہ ماتمداری کا بھی، نیاز کا بھی، لیکن آئیے ذرا یہ حدیثیں، یہ آیتیں چند ایک سماعت کرتے جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے سچے نبی فرماتے ہیں، تول تول کا ارشاد فرمانے والے میرے نبی، نہ کسی کو بڑھانے والے، نہ کسی کو گھٹانے والے، وہ فرماتے ہیں لولا علی، اگر علی نہ ہوتے کائنات میں زہرا کا کوئی کوفو ثانی نظیر مثیل زہرا کا نہیں، عام لوگوں میں نہ آدم و من دونا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک۔ اب حیران ہیں بچے جی کہ یہ نبی بھی زہرا کے برابر نہیں؟ ہاں آئیے ذرا دلیل لے لیجئے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی خلقت ہوئی، ذرا اس کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ نے جب نور اول کو خلق کیا، نور رسالت آخری نبی کا نور، اول ما خلق اللہ نوری، اس کو مختلف حجابات میں رکھا۔ علامہ باقر مجلسی کی جلد اول حیات القلوب اٹھا لو، وہ تسمیہ بھی پڑھ لو، وہ حجابات بھی پڑھ لو، پوری ڈیٹیل جو ہے نور اول کی خلقت پڑھ لو۔ اور جب اس نور اول، نور رسالت کو جی آخر میں مختلف حجابات سے گزرتے ہوئے کیا سجدہ ہوا طولانی، سجدہ ہوا لمبا، نور اول، نور رسالت، نور محمدی، سجدہ ہوا طولانی، آیا عالم انوار میں نورانی پیشانی پہ نورانی پسینہ، نورانی پسینہ۔ میرے جملے ادھر ادھر نہ بدل کرنا، تبدیل نہ کرنا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ عالم انوار میں نورانی پیشانی پر نورانی پسینہ آیا، جب اس کو کیا صاف تو اس کے قطرے بنے۔ چپ چاپ ساتھیوں، ایک کم 1,24,000 میں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ماشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہیں، اب ذہن میں بنائیں نا، ارشاد رب العزت ہوا میرا حبیب، یہ تیرا نورانی پگھر، یہ نورانی پسینہ معمولی نہیں ہے، میں تیرے پسینے کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی پیدا کروں گا۔ اب جو بیدار ہیں بتائیں، ذہن کو حاضر کر کے آدم سے شروع کریں اور عیسیٰ تک چلے آئیں، یہ سارے نبی کون ہیں؟ آخری نبی کا نورانی پسینہ حاضر ہے نا دماغ؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ کون ہے؟ آخری نبی کا نورانی پسینہ۔ او میرا دوست، زہرا کا کفو اس لیے نہیں ہو سکتے کہ زہرا ہے الفاطمۃ بضعۃ منی، یہ ہے نبی کا حصہ، نبی کا خون، انبیاء ہے آخری نبی کا پسینہ۔ ارے پسینہ حاکم نہیں بن سکتا محمد کے جگر پر۔ مجھے نہیں معلوم متوجہ کر سکا ہوں یا میری کوئی زبان میں لکنت آ گئی ہے۔ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک بڑی عظمتیں، بڑے فضائل نبیوں کے، بڑے کمالات، پر زہرا کے برابر اس لیے نہیں، وہ ہے آخری نبی کا پسینہ۔
اور زہرا کون ہے؟ خون محمد. آج دنیا فون کرتے ہیں مومن حسین کو ذرا بتائیں علی میں اور فلاں فلاں میں کیا فرق ہے. میں کہتا ہوں تمہارا سوال ہی غلط ہے کہ علی میں اور فلاں فلاں میں کیا فرق ہے. سوال کرنا ہے تو آؤ پہلے علماء سے سوال بھی سیکھو پھر جواب پوچھ لینا. سوال یوں کرو، جاؤ جی یہاں ملتان مرکز ہے، علماء سے پوچھنا کہ علماء سے جا کر پوچھو بتائیں کہ کیا فرق ہے علی میں اور نبیوں میں. پھر ملتان کے علماء آپ کو بتائیں گے کہ جی علماء ملتان آپ کو بتائیں گے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ذہن حاضر، یہ ہے آخری نبی کا پسینہ. اور عقل کو حاضر کر، علی جو ہے پسینہ نہیں، نبی سینے کے ساتھ لگا کر کہتے ہیں یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی روحوں کا روح. یا علی تو میرا پسینہ نہیں، تو ہے میرا خون. انبیاء ہے پسینہ، انبیاء ہے پسینہ اور علی ہے آخری نبی کا خون. نبیوں میں اور علی میں اتنا فرق ہے جتنا خون اور پسینے میں ہوتا. اب بات پہنچنی چاہیے کہ علی ہے کفو زہرا. جی زہرا کے مقام کو، اصل میں یہ مجلس ہے 10-15 منٹ جو میرے ہیں، میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ زہرا کس بلندی کا نام ہے، زہرا کن فضائل کے مجموعے کا نام ہے. اور میرا دوست یعنی کسی عظمت، کسی خاتون کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو 3 زاویوں سے دیکھا جاتا ہے. پہلے یہ دیکھا جاتا ہے آخر تک، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے اس خاتون کی عظمت کے لیے وہ بیٹی ہے تو کس باپ کی. جی اس کے باپ کو پڑھو تو پتہ چلے گا کس کی گود میں پروان چڑھی ہے. جی اور پھر دوسرا زاویہ بھی پڑھ لینا کہ وہ زوجہ ہے تو کس شوہر کی. پھر اس شوہر کے کمالات پڑھ لینا اگر آپ کو ٹائم ہو، پھر پتہ چلے گا جس کا کفو بنی ہے وہ کتنا بلند ہے. پھر اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو تیسرا زاویہ بھی دیکھ لینا، اور وہ زاویہ یہ ہے کہ وہ ماں ہے تو کن شہزادوں کی. ماشاءاللہ بیدار ہیں. جی نوجوانوں یہ جملے لے لو، یاد زہرا میں مجلس ہو رہی ہے اس امام بارگاہ امامین میں. جی یہ جملے لیتے جاؤ، اپنے علم کو بڑھاتے جاؤ. یاد رکھ لو کہ البنت رحمت، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے. حدیثیں سننے والے، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے. تو پھر مومن کمی کو کہنے دو میری بیٹی میرے لیے رحمت، آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت. جب ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، سیدہ زہرا کی عظمت پہ قلم ٹوٹ جائیں گے. زہرا وہ بیٹی ہے جو رحمت للعالمین باپ کے لیے بھی. جو نبی عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے اس نبی کے لیے رحمت ہے تو حضرت زہرا. ماشاءاللہ بیدار ہیں. تو دوسرا جملہ بھی لے لو، میں کنجوسی نہ کروں لیکن ذرا آپ ذہن کو تیز کریں، وقت کے دامن میں اس قدر گنجائش نہ رہی. جی دوسرا جملہ میں نے عرض کیا کہ زوجہ، اور آپ کو علماء نے بتایا نا، خطبہ نکاح میں علماء پڑھتے ہیں نا من تزوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی نصف الباقی. جس نے شادی کر لی آدھا دین اس کا شیطان کے حملوں سے بچ گیا، باقی آدھے دین میں احتیاط کرے، بچائے دین کو. آدھا دین شادی کرنے سے. ہر زوجہ، مجھے کہنے دو اگر بیدار ہے، ہر زوجہ اپنے اپنے شوہر کے نصف ایمان میں شریک ہے. جی میری زوجہ میرے ایمان میں مددگار ہے نصف ایمان میں، آپ کی زوجہ آپ کے ایمان میں نصف، آدھا نصف کی حصہ دار و شریک ہے. یہ قاعدہ اگر سمجھ آ گیا تو سیدہ کے لیے ایک جملہ پڑھ دوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. جب ہر زوجہ اپنے شوہر کے ایمان میں نصف کی حصہ دار ہے، اے سیدہ زہرا آپ کے کیا فضائل پڑھیں کہ آپ وہ زوجہ ہیں جو کل ایمان کے ایمان میں نصف حصہ دار ہے.
تیسرا جملہ بھی لے لیجئے جی، تیسرا جملہ جی، اور وہ ہے ماں کا۔ اب ٹائم ہوتا بیٹی کی عظمت پہ بھی ایتے پڑھتا، زوجہ کی عظمت اور اس کے فضائل پہ حدیثیں پیش کی جاتی، اب نہیں ہے ٹائم، اب پہ ہی چھوڑا جاتا ہے، مطالعہ اسٹڈی کیجئے گا۔ آخری درجہ کیا ہے جی؟ ماں۔ جی ماں فضائل کا معراج ہوا کرتی ہے جی، جب ماں بنتی ہے نا تو اس کے فضائل کتابوں میں پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ او میرا دوست حضرت زہرا بھی بیٹی ہے، ماں نہیں بنی تھی، کہ نبی فرماتے ہیں الفاطمہ تو جی ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ دوستو جو ابھی بیٹی ہے اور یہ لقب پاتے ہوئے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، ارے جب بیٹی ہے اس وقت اپنے باپ کی ماں ہے، جب ماں بنی ہوگی ماں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ ماں کے کمالات، ماں کے فضائل جی، جوانوں سے مخاطب ہے مومن کمی، جنت چاہتے ہو تو ماں کی جی خدمت، والدین کا احترام، خواب نہ دیکھو کہ بنا والدین کی خدمت کے جنت، یہ خواب نہ دیکھنا۔ وہ دیکھو حضرت عیسیٰ کے پاس ایک بندہ آیا کرتا تھا جی، اس دنیا سے چل بسا، عرض کیا حضرت عیسیٰ نے میرے مالک جنت سے پردے ہٹا دے، میں دیکھوں وہ جو بندہ آیا کرتا تھا وہ جنت میں کہاں ہے؟ ارشاد ہوا عیسیٰ وہ بندہ جنت میں نہیں ہے، وہ جہنم ہے۔ میرے اللہ وہ کیسے؟ ظاہراً تو ٹھیک تھا، لفظ ظاہراً یاد رہے، ظاہراً تو وہ ٹھیک لگتا تھا، ہاں ارشاد رب العزت ہوا اس کے باقی کام ٹھیک تھے، والدین کا نافرمان تھا، اور میری جنت والدین کے نافرمان پر حرام ہے۔ شیعہ میانی کے علماء کو سننے والے جی، ملتان کا مجمع اور خصوصاً جی یہ سلیکٹڈ مجمع سمجھا جاتا ہے پورے جی ملک میں، اور خصوصاً جی علماء کا مرکز، تو پھر والدین کا احترام، والدین جی، تو پھر یہاں ایک حدیث پڑھ دوں، لے لیجئے جی، میرے نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ گویا مجھے حکم ہے کہ میں پڑھ دوں، اور آپ کو حکم ہے آپ سن لیں کہ ہر اولاد کی جنت کہاں؟ اس کی ماں کے قدموں، یہ لفظ قدموں سے معنی ہے خدمت جی، میری جنت کہاں؟ میری ماں کی خدمت، میری ماں کے قدموں کے نیچے، اور آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے۔ اگر یہ جملہ سمجھ بھی آ گیا ہے اردو میں کہ ہر اولاد کی جنت اس کی اپنی ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو پھر مجھے اجازت دو شان زہرا کا جملہ پیش کروں، جب ہر اولاد کی جنت اس کی اپنی ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اے سیدہ زہرا آپ وہ ماں ہیں کہ جوانان جنت کے سرداروں کی جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا نعرہ حیدری۔ آئیے میرے دوستو، اب ٹائم اس قدر نہیں رہا، میں سوچ رہا تھا جی، میں نے سیدہ کا وہ خطبہ جو ہے جی، خطبہ فدق، اس میں احکام کا ایک پورا فلسفہ بی بی نے شریعت کا پیش کیا ہے جی، آج سوچ کر آیا تھا، انشاءاللہ نہیں تو پھر کبھی موقع ملا تب عرض کروں گا، ابھی جو ہے ہدیے کے طور پر آئیں، اگر آپ اجازت دیں میں سیدہ کی خدمت میں عرض کروں، یا سیدہ یہ سارے آپ کے عاشق، آپ کے غلام موجود ہیں، یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی ہدیہ مل جائے۔ سیدہ دیکھ کر فرماتی ہیں حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، مومن کمی ان کو بتا دو مجھ زہرا کو پسند ہے تمہاری دنیا سے تو تین چیزیں۔ اب کہو تو جلدی جلدی تین پڑھ دوں، آپ حفظ کر لیں گے؟ جو حفظ کرنا چاہتے ہیں فرمان سیدہ کو بآواز بلند صلوات۔ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، تین چیزیں، پہلا جی تلاوت و کتاب اللہ۔ سیدہ دیکھ کر فرماتی ہیں مجھے اس کائنات میں پسند ہے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت،
عاشق قرآن بنو، عاشق قرآن بنو، معمول بنو گھر میں کہ صبح جو ہے گھر میں تلاوت ہونی چاہیے۔ جی یہی وجہ ہے جب حضرت امیر سے پوچھا گیا مولا کیسے پتہ چلے گا کوفے میں آپ کے ماننے والے کا گھر کون سا ہے؟ فرمایا گلی سے چلو، جس گھر سے قرآن کی تلاوت سنائی دے سمجھنا یہ علی کے شیعہ کا گھر۔ اب قرآن کتنا تلاوت ہوتا ہے ہر کوئی اپنا حساب، میرے سمیت ہر کوئی اپنا حساب کرے، دائیں نہ دیکھے بائیں نہ دیکھے، ہر کوئی اپنا حساب کرے کہ قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہے تو کتنا ترجمے سے پڑھی جاتی ہے، جی یہ قرات و تلاوت جی تو کتنا تفسیر کا ایک حصہ۔ سیدہ فرماتی ہیں مجھے پسند ہے اس بھری کائنات میں تو تین چیزیں، پہلی تلاوت و کتاب ہے۔ یاد ہو گیا؟ دوسرا جملہ لے لیجئے، دیکھ کر فرماتی ہیں النظر فی وجہ رسول اللہ، بابے کا چہرہ دیکھنا پسند ہے۔ جی تیسرا جملہ بھی لے لیجئے، عاشقان رسول و آل رسول، اپنے عشق میں اضافہ کرو۔ دیکھ کر بی بی فرماتی ہے تیسری چیز جو زہرا کو پسند ہے الانفاق فی سبیل اللہ، زہرا کو پسند ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جن کو پسند آ گئی ہے یہ حدیث سیدہ بآواز بلند صلوات۔ اب وہ ٹائم اس قدر نہیں رہا، جی بہت کچھ سوچا تھا لیکن رہ گیا، آپ کی امانت انشاءاللہ کبھی اس کو پیش کیا جائے گا۔ ذرا دیکھیں جب شادی ہوئی ہے نا سیدہ زہرا کی، تاریخ ایسے کہتی ہے کہ اس وقت پاک پیغمبر نے ایک خاص لباس سیدہ کے لیے تیار کیا تھا، شادی کے موقع کا خاص لباس جو بابا نے اپنی بیٹی کے لیے، جی وہ پورا لباس پیراہن اردو میں لفظ لکھا ہے وہاں تیار کیا، اور سیدہ نے وہ لباس شادی کے موقع پہ پہنا تھا۔ جی تیسرے دن سیدہ کو ملنے کے لیے پاک پیغمبر تشریف لے آئے۔ کیا دیکھا پاک پیغمبر نے کہ بی بی نے ایک پرانا لباس زیب تن کیا۔ حدیث کی لفظیں ذرا تاریخ کے ساتھ ساتھ چلیں، طول و تفصیل میں گنجائش نہیں ہے۔ دیکھ کر پاک پیغمبر پوچھتے ہیں میری بیٹی، میری نور نظر، میری لخت جگر، وہ نیا لباس جو شادی کے موقع کے لیے خاص تیار کیا تھا وہ آپ زیب تن رکھتی؟ دیکھ کر عرض کرتی ہے بابا دروازے پہ کوئی سائلہ ایسی آئی تھی اور دیکھ کر کہتی تھی میرا لباس نہیں ہے، جو پہنا ہوا ہے وہ پھٹا ہوا ہے۔ جی بابا وہ نیا لباس جو آپ نے مجھے تحفہ نے ہدیہ شادی کے موقع پہ، جی وہ میں نے اس سائلہ خاتون کو دے دیا۔ اب جملہ میرے پیغمبر نے پوچھا تاکہ بات ملتان تک پہنچ جائے، جی پاک پیغمبر دیکھ کر فرماتے ہیں میری بیٹی، جی پوچھا یہ اس لیے بات پہنچے، بات آگے پہنچے، سمجھنے والے سمجھیں، میری بیٹی یہ پرانا لباس اگر اسے دے دیتی، جملے پہ دھیان ہے نا، اگر یہ پرانا لباس اسے دے دیتی، وہ نیا لباس آپ ہی پہنے رہتی۔ اس وقت سیدہ نے چوتھے پارے کی پہلی آیت پڑھی، دیکھ کر عرض کرتی ہے بابا آپ نے ہی تو تلاوت فرمائی ہے یہ آیت، اور آپ نے ہی تفسیر ارشاد فرمائی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی ملتی ہی تب ہے جب اللہ کی راہ میں وہ چیز پیش کرو جو تمہیں خود کو پسند ہے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی بس میرے دوستو ٹائم اختتام کے قریب جا پہنچا، جی رہ گئے قصیدے، سوچا تھا سیدہ کی عظمت، پر جتنا عظمت بلند تھی مصائب بھی کچھ اس حد آئے کہ خود بی بی کا اپنا ایک نوحہ سن لو، میری بی بی کا اپنا نوحہ جسے آپ مرثیہ کہہ دو، بابے کی قبر پہ